حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، لذتوں کو ختم کرنے والی اس موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور اندھیرے کا گھر ہوں۔ جب کسی مومن کی وفات ہو جائے اور اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو لبیک کہتی ہے اور مرحبا کہتی ہے اور اس کو خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چڑھنے والوں میں تو بڑا ہی نیک اور محبوب تھا۔ آج میں تیری ہو گئی اور تو میری ہی طرف آ گیا۔ آج تو میری مہمان نوازی دیکھے گا، اور یہ کہہ کر وہ قبر بہت ہی کشادہ ہو جاتی ہے، اور پھر جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور وہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ میں بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ یہ قبر ہر روز پکارتی ہے کہ اے ابن آدم، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ میں بہت ہی تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا میں اس کے لیے بہت ہی کشادہ ہو جاؤں گی۔ اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قبر، یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر تندور۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں فتنہ، تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا، جس کی وجہ سے تو میری پشت پر بہت ہی اکڑ کر چلتا تھا؟ اور اگر وہ مردہ نیک ہو تو اس کے جواب دینے والے قبر کو جواب دیتے ہیں کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح کہ اس بندے کے اعمال کتنے نیک ہیں۔ یہ ہمیشہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ بندہ بہت ہی نیک تھا۔ میں اس بندے کے لیے بہت ہی کشادہ اور سرسبز ہو جاتی ہوں، اور اس کے بعد اس مردے کا جسم بہت ہی منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تجھ پر ہلاکت ہو کہ تو نے میری تنگی اور کیڑوں مکوڑوں کا خوف بھی نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے زندگی میں کوئی تیاری نہیں کی۔ اور پھر یہ قبر بدعمال مردے سے کہتی ہے کہ کیا تجھے میری وحشت، تنہائی، تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا؟ اور اس کے بعد یہ قبر اس مردے کو جکڑ لیتی ہے اور اس کے جسم کی تمام ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس نیک روح کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ اسے وہاں سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔